السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. السلام عليكم. الله يحفظك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیت یہ ہے کہ یہاں پر جو ماں ہے ماں موصولہ ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ شکم میں مادر میں جو ہے وہ کیسا ہے. خدا اور اہل بیت جن کو اللہ نے علم دیا ہے. ابن اور ہزاروں چیزیں ہیں جو رحم میں ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اور باقی چیزیں ہزاروں چیزیں اس شکل ہیں. کسی کو نہیں معلوم، اس کا علم نہیں ہے سوائے خدا اور اہل بیت کے. آج علم نے ترقی کر کے صرف اتنا معلوم کر لیا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی، اور شروع میں وہ آج بھی نہیں بتا سکتے. نطفے کے منعقد ہوتے تو نہیں بتا سکتا، کچھ وقت کے بعد ہی بتا سکتے. کتنی عمر ہوگی اس کی، کیسا ہوگا، شمر بنے گا کہ ابو ذر بنے گا، عالم رہے گا کہ کتنا ذہن ہوگا، ہزاروں چیزیں ہیں. ماں موصولہ کہہ رہا ہے مطلق ہے، جو کچھ ہے وہ سب خدا کو معلوم، اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. یہ مسئلہ عروۃ اس جواہر میں دیگر بڑی کتابوں میں دیت جو ہے اس شخص کے لیے جس نے قتل کیا، اس کے اوپر جس نے قتل کیا اس کی گردن پر دیت ہے. روایت میں ہے کہ جائے سیکھے
کہ خدا کبائر اور صغائر سے مراد کیا لے رہا ہے، عام لوگوں کو بھی پتا ہو. مردم باید یاد بگیرن. سلام حالا تعلمت مال کیه؟ مال همین عامه یہ مردم. عام لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ جائیں سیکھیں معلوم کریں حکم کیا ہے. اونی که مربوط میشه ارتباط پیدا ہر میکنه وہ با چیز جس کا تعلق ان کے عمل سے ہے واجبات میں اس کے لیے واجب ہے واجب اس کو یاد کرنا. عام انسان کو اس کو سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے، اس کا علم رکھنا ضروری ہے. مال حق. ارث مال حق نہیں ہے اور ارث حکم شرعی ہے. حکم شرعی. المیت ما له حق يقول فلان واحد اللي وارث شرعا يرث. تو لہٰذا میت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی وارث کو محروم کر دے ارث سے. نعم. لا لا. شوفوا إذا قالت أشهد أن لا إله إلا الله والشهادة الثانية أيضا شكلين قسمين. قد يكون هذا يجري هذا مجرد لفظ يقول اگر کوئی انسان أما إذا احتمال حتمول اگر کوئی انسان کا شہادتین جاری کرے احتمال أكو أنه کہ انسان لیکن ایک دفعہ اس کو علم ہے کہ یہ صرف زبانی بول رہا ہے، اس کو علم نہیں ہے یا اس کا معنی نہیں سمجھتا ہے یا واقعی ارادہ نہیں ہے تو ایک الگ بحث. لیکن اگر احتمال بھی ہو کہ یہ عقیدے کے ساتھ بول رہا ہے تو وہ أما إذا مقتنع أنه لمجرد لفظ يقول فما يكفي. احتمال بھی ہو کہ وہ معنی کے ساتھ عقیدے کے ساتھ کہہ رہا ہے وہی کافی ہے. بله بفرمایید. بله 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 بله. ببینید ایک مسئلہ آخرت کا مسئلہ، آخرت ایک مسئلہ دنیا ہے. مسئله دنیا. در مسئله دنیا کے جو مسائل ہیں جیسے جواہر میں اور دیگر کتابوں، دارن در کتاب جهاد بشر بشر پنج بشر کی 5 قسمیں ہیں. یک قسمش مؤمنه، یک قسمش مؤمن نی مسلمونه، یک قسمش اهل مومن ہے، اہل کتاب ہے، کافر ہے، بہت سی مسائل. اما کسی که ایمان نداره حتی بت پرسته حتی هر چی هست اگر نداره حمله میکنه به کسی که بخواد کسی رو بکشه، یعنی که مسلمان ها در مقام دفاع در بیان، این الان خونش عرضش مالش همش محرم. اگر کوئی انسان ایسا ہے ولو کافر ہو کہ اگر وہ مسلمانوں کو کوئی خطرہ اس سے نہیں ہے تو اس کا خون اس کا محفوظ ہے. اس کا لہذا لم یقات بله بله الذین اطلاق داره دیگه. نه 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 آپ پیغمبر کے عمل کو دیکھ لیں. من خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو مکه حتی مکے میں حتی فتح مکہ کے بعد فتح مکه تا شهادت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینه مدینے میں
بہت سی قسم کے کافر رہتے تھے، پیغمبر کی شہادت تک بہت سے مشرک رہتے تھے، سب تو ایمان نہیں لائے تھے، فتح مکہ میں بھی سب ایمان نہیں لائے تھے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان جو حکومت اسلامی میں زندگی کر رہا ہے کہ وہ بھوکا نہیں، اس کو بھوک کا ذمہ دار حکومت ہے، وہ بغیر عمل پیغمبر یہ کہ وہ کسی بھی طرح کی پریشانی، جیسے شادی اس کی پریشانی، شادی اس کی اگر پیسے کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی، اس کی حکومت مدد کرے۔ جو حکومت اسلام میں ہے تو وہ تمام جو بھی زمام حکومت جس کے پاس ہے وہ ذمہ دار ہے اس کی خیال رکھنے کا۔ جیسا کہ میں نے بیان بھی کیا تھا، امیر مومنین کے زمانے میں ایک انسان بھیک مانگ رہا تھا، امیر مومنین پوچھا کون ہے؟ پتا ہے کہ نصرانی ہے، مسیحی ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ علی نے دو کام کیا کہ ایک تو ملامت کی مسلمانوں کی کہ تم وہ لوگ غیر مسلمان ہے، پیغمبر کو نہیں مانتا لیکن انسان ہے، اس کو بھوکا نہیں رہنا ہے، اور دوسرا حکم دیا کہ بیت المال سے اس کو کچھ پیسے دیے جائے۔ جو بھی حکومت اسلامی کے میں رہ رہا ہے وہ اس کی ذمہ داری، دو معصوموں کی حکومت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ وہ ذمہ داری ان کے اوپر، اور ایسے بہت سے قصے، ایک یا دو قصے نہیں ہیں۔ جزیه مقابل دفاع ہے، یعنی وقتی که یهودی یا نصرانی تو کشور اسلامی جزیه میده به جای اینکه مسلمون زکات دیکھیے جزیت دفاع کے مقابلے میده، چون دیگه اون خمس زکات که یہودی جو حکومت اسلامی میں رہ رہا ہے وہ خمس تو دے گا نہیں، زکات تو دے گا نہیں، لیکن وہ جزیہ دے گا۔ به اون حمله کنن حکومت اسلام ازش دفاع میکنه۔ اگه میگم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر جب سارے مشرک کو مسلمان ہیں، کسی سے جزیہ نہیں لیا آپ نے۔ جزیه نگرفتن، این یه توافقیه بین حکومت اسلامی و بین ایک توافق ہے حکومت اسلامی اور کفار کے درمیان۔ مرحوم بھائی نے الفقہ میں بہت تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ صرف دفاع کے معاملے میں کہ مسلمان آ کر اس کا حفاظت کریں، اس کے لیے ہی جزیہ دیتے ہیں۔ ایک معاہدہ ہے بلا اور نہ پیغمبر نے عمل کیا نہ امیر المومنین نے، ہمارے لیے ہی کافی، ان کا عمل ہمارے لیے حجت۔ ان کے پاس دینا ضروری ہے، لیکن اگر نہیں دیا تو کیا اخراج کر دیں گے؟ نہیں، کسی کو زکوٰۃ نہیں دیتا، بہت سے مسلمان نہیں دیتے، تعزیر بھی نہیں ہے، جبکہ تھے ایسے لوگ جو نہیں دیا۔ جس پر زکوٰۃ واجب ہو اگر وہ زکوٰۃ نہ دے تو آپ کیا کریں گے؟ صاحب عروہ نے ہاں کہا ہے، اور مرحوم بھائی نے اس کو تفصیل سے لکھا کہ بہت سے موارد تھے جہاں پر شخص کے اوپر جزیہ تھا یا خمس تھا یا زکوٰۃ اسے نہیں دی۔ جیسے حاکم زکوٰۃ معاف کر دیتا ہے، جیسے حاکم اس معنی میں کہ آج اس کو سزا دی جائے، اس معنی میں نہیں ہے واجب۔
کثیر الشک ایک مطلق جملہ، کسی چیز میں بھی اگر وہ شک کرتا تو اس کے اوپر شک نہیں ہے. کسی عبادت پہ شک کرے، کام میں شک کرے، معاملات پہ شک کرے، کثیر الشک کا حکم عدم شک میں ہے، یعنی پہ شک کے اوپر اعتنا نہ کرے. اگر کوئی فقیہ اس سے انصراف سمجھتا ہے تو میں قبول کر لوں گا، لیکن اگر کوئی فقیہ انصراف سمجھے اموال میں ایک دوسری بحث ہے. عروے میں بعض نے بیان کیا ہے کہ اموال کی بحث الگ ہے، میں بھی اس کو مانتا ہوں. ہم ہیں اور اطلاق ہے. اگر آپ کہیں کہ نہیں یہاں پہ انصراف ہے، مطلق نہیں ہے روایت، کیونکہ انصراف کے لیے قرینے کی ضرورت ہے. میں اگر قرینہ ہے، ہمارے پاس موجود ہے کوئی قرینہ کہ یہاں پہ منصرف ہے دلیل، تو ہم لیکن جس کے پاس انصراف کی دلیل ہو وہ کیا کرے گا؟ میں فکر کرتا، میرے ذہن میں جہاں تک ہے کہ کثیر الشک کا شک طواف پہ بھی نہیں، وہ بھی بنا پہ اکثر رکھے، کیونکہ کثیر الشک کے لیے کہا گیا کہ اس کے لیے شک نہیں کہا کہ نماز میں شک نہیں ہے، بل ہر چیز میں جہاں اس کو شک ہو. اب شک نہیں کیونکہ وہ کثیر السفر ہے، کثیر الشک ہے. جواہر نے تو تصریح کی باقی، کثیر الشک جو ہے وہ طواف میں بنا رکھے گا اکثر پہ، یعنی جتنے زیادہ پہ جس پہ شک ہے اسی کو قبول کر لے گا. لیکن میقات کی بحث ایک الگ بحث ہے. وہ جو مستطیع ہے مالی طریقے سے، لیکن کوئی مصیبت ہے نہیں جا سکتا، مریض ہے نہیں جا سکتا، یا اس کو نہیں دے سکتی، یا ویزا نہیں ملے گا اس، اور خود بھی مایوس ہے کہ آئندہ کبھی جا سکے. کہ تو روایت خاص ہے اور اجماع فقہا کا اس کے اوپر کہ جب زندہ ہے کہ اپنی زندگی میں بھی کسی کو نائب بنا کر بھیج. نماز اور روزے میں ایسا نہیں ہے، اپنی زندگی میں کسی کو نماز کے لیے نیابت نہیں دے سکتا اپنی طرف سے، لیکن حج میں امیر المومنین سے روایت ہے کہ نائب رکھے. ہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ حج اپنے گھر سے دے، بلد سے دے، لیکن میری نظر میں میقات سے حج دینا کافی ہے. تلازم نہیں، برعکس ہے. یہاں عروہ میں دیکھیں اس کے مصادیق عروہ میں موجود. حج کس واجب ہے؟ حج بھی واجب ہے جو مستطیع ہو، عمرہ بھی واجب ہے جو مستطیع ہو جائے. اگر کوئی مستطیع ہو جائے عمرہ مفردہ، مستطیع نہیں حج کرنے. اجماع نہیں ہے، ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ عمرہ انجام، لیکن اگر عروہ میں ہے کوئی گیا حج کرنے، نائب ہوا، اب اگر یہ حج کرنے گیا کسی کی نیابت میں،
اب مستطیع ہو کہ وہاں جا کے اب یہ عمرہ کر سکتا ہے، اپنا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، کسی که لیکن اس پہ واجب نہیں ہے. استطاع حجت الاسلام بر مستطیع واجب و حجت الاسلام اسمشه. حجت الاسلام خودش اس پر واجب ہے جو مستطیع ہو. مستطیع کیا ہے؟ وہ جو اپنے گھر سے وہاں تک حج کرنے جا سکتا ہو. اما اگر نه لیکن اگر یہ مستطیع نہیں ہے، کسی طرح سے گیا، قرض کے ساتھ گیا تو میقات تک پہنچ گیا، اب تو پیسہ نہیں زیادہ چاہیے اس کو میقات سے حج کرنے کے. خصوصا بنابر قول این که کسی که لم یمر علی میقاتش اب ولا علی مقابل یا ادنى الہل تک پہنچ گیا، تنیم سے احرام باندھ لے، احرام میبنده حج کو انجام دے گا. میره حج انجام میده. این دیگه خرج لیکن اگر قرض کے ساتھ تنیم تک گیا یہ مستطیع نہیں ہے. نه اینو ببینید فقها دارن میگن مستطیع نی. اگه مستقر بوده هیچی، نه اگه مستقر بوده که هیچی، واجب برش بره. فقط یه خلافی هست که تو حواشی عروه هم هست که اگر حج برش صرف ایک اختلاف ہے کہ حج مستقر ہو جائے کسی پہ اور نہ در آینده اگه حرجی یا ضرری رفتن، صاحب عروه گفته ولو حرجی ضرری باید بره. صاحب نے تو کہا کہ حرج بھی ہو تب بھی جائے، کیونکہ لا حرج ولا ضرر، اس نے گناہ کیا، مستطیع تھا نہیں گیا، اس نے گناہ کیا، لیکن اب جا سکتا ہے، لیکن سختی ہے، ضرر ہے. کسی بھی طرح جائے صاحب عروہ کہہ رہے ہیں، لیکن میں قبول نہیں کرتا کیونکہ لا ضرر جو ہے آگے روک دے گا اس پر وجوب کو. خودش همین اگر رفتن تا میقات را خودش با قرض تسکع اگر قرض کے ذریعے میقات تک جاتا ہے تو یہ حج نه نیست. اما وقتی تو که یہ نایب بفرسته میتونه پول بده یک کسی از همونجا که دم میقاته از اونجا حج بکنه. لیکن اگر کسی کو اپنی نیابت سے بھیجتا ہے تو وہ میقات سے بھیج سکتا ہے. پول داره تا بره و برگرده به شهرش و برگرده الی کفایه ایضا. این مستطیع وہ ہے جو اپنے گھر سے حج پہ جا کر واپس آ سکتا ہے، اس کے بعد اتنا مال ہو اور سال کا خرچ ہو، یہ مستطیع ہے. اگر نہیں ہے اس کے پاس تو یہ مستطیع نہیں ہے. اونم توش مرد هست دیگه. اتعجبین من امر الله خطاب به اون زنه. یہاں خطاب اس خاتون سے ہے لیکن اس پہ سب داخل ہیں. ببینید نه حتی خرج ازدواج خودش نمیتونه بکنه مگر اینکه اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتا، حتی شادی میں خرچ نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ حرج اور ضرر ہے کا سبب. دیکھیے انسان تب مستطیع ہے جب وہ اپنے سارے خرچ جو اس کی شان کے برابر، وہ انسان ہے، اس کے پاس پورے سال ہزاروں مہمان آتے، یہ پیسے جو اس کے اوپر، اگر اس کے پاس جو پیسے ہیں یہ اضافی ہے تمام مہمانی سے وہ سب، اگر اس سے زیادہ پیسے نہیں تو مستطیع نہیں ہے. استطاعت اس کے لیے ہے کہ جو سارا خرچ رکھتا ہو اپنا. حج اپنے خرچ سے زیادہ یعنی اپنے سال کے خرچ سے اضافی پیسے حج کے لیے ہو اس کے پاس،
यानी जाए हज करने और वापस लौट आए, और जब लौट के आए तो फकीर ना हो जाए कि लोगों से मांगने पे मजबूर हो जाए या खुम्स व ज़कात लेने पे मजबूर हो जाए। रुजू इलल किफाया का मतलब ये है कि वो इंसान अपने वापस लौटने के बाद भी पैसे वाला रहे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद। İnşallah ki behlerinde var yani semadı İnşallah